تعالی نے ہم سب کو جمعے کی نسبت سے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ آب و تاب کے ساتھ آ پہنچا ہے اور اس کی گھڑیاں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ ایک دن تھا کہ رمضان المبارک کی ابتدا کے ایام تھے اور رحمتوں کے برکتوں کے عشرے کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کیا۔ آج مغفرت والا عشرہ اپنی قلیل مدت کے ساتھ گزرتا ہوا جا رہا ہے اور آگے رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس سے جہنم سے خلاصی کے رجسٹر تیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو، اللہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آخری عشرے کی دو بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری عشرے کے اعتکاف والی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور دوسرے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھیں، ان کا جہاد، ان کی عبادتیں، ان کا اللہ کے راستے میں جانا، ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان کا اللہ کو راضی کرنا قیامت کے دن ہم سے تو زیادہ طویل ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں رمضان المبارک میں ایک ایسی رات عنایت فرمائی جسے لیلۃ القدر کہا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر وہ چیز ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کے اندر عبادات، اللہ کے ہاں سرگوشی، اللہ کے ساتھ ہم کلامی اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش کرنے والے کو فرمایا کہ یہ تو جنت کے اندر مقامات عالیہ پر موجود ہوگا۔ چنانچہ اسی عشرے کے اندر 20ویں شب جو روزہ 20واں روزہ طلوع جو ہے غروب آفتاب سے قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ حضور علیہ السلام اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا۔ اس غزوے کے اندر، اس کی مصروفیات کے اندر، اس کی جنگی تدبیر کے اندر اور صحابہ کرام اور مجاہدین کی فوج کی تربیت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار بہادروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کاج میں مصروف رہے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا۔
فتح مکہ رمضان میں ہوا، اس کی جنگی تدبیریں اور فتح مکہ کے کاز کے کام کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ باقی جو 8 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود رہے، حضور علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض مرتبہ حضور علیہ السلام 20 دن کا اعتکاف فرماتے اور بعض مرتبہ حضور علیہ السلام 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، حضور کا جس سال دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، تو حضور علیہ السلام نے 20 ایام کا اعتکاف کیا، 10 دن جو ہے نفلی اعتکاف اور 10 دن سنت رمضان کا سنت الکفایہ اعتکاف۔ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی اس روایت کو، اپنے محبوب نبی کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے مسجد نبوی کے اس جو ہے پر نور ماحول کے اندر، پر رونق ماحول کے اندر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھتے ہوئے آج تک اعتکاف کا معمول جاری و ساری رکھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں اپنے مال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب ترین بندوں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب انسان اپنی نفس کو مارتا ہے، اور نفس کو کیسے مارا جاتا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیزوں کو اپنے سے دور کیا جائے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے مال، اپنے گھر سے دور ہو کر خالص اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ اعتکاف کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے تو اس بندے کا اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ دوستی کرنے کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے۔ گویا معتکف شخص جب مسجد پہنچتا ہے گویا وہ اللہ کے در کی چوکھٹ تک آ چکا ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ کے در کی چوکھٹ کو بار بار کھٹکھٹاتا ہے، بار بار بلاتا ہے، بار بار مغفرت کی صدا لگاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جو ہے انعام اور اکرام کے ساتھ نواز کر اپنے گھر کی طرف روانہ فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص مزدوری کرتا ہے اور اب وقت آ جاتا ہے جب اس کو مزدوری دینے کا، جب وہ گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے مزدوری دے کر اس کا مالک روانہ کرتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف والا جب جو ہے شوال کا چاند دیکھ کر اللہ کے گھر سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مغفرت کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ اجرت دے کر یہاں سے روانہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ محدثین نے، عارفین نے لکھا کہ بندوں سے زیادہ ہٹ کر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کی پاکیزہ مخلوق کے ساتھ دوستی لگائے، فرشتوں کے ساتھ دوستی لگائے۔ فرمایا جب انسان معتکف بن کر اعتکاف کے لیے مسجد آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو اس کی ذمہ داری فرشتوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب جو ہے یہ جو بندہ ہے جو اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر آیا، یہ بندہ اب بیمار ہو جائے، اب یہ بندہ
جو ہے تکلیف میں ہو، اب یہ بندہ اپنے گھر سے، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے اہل کو، اپنی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر یہ خالص میرے گھر کے اندر میری رضا کو، میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پہنچ چکا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تمام تر چیزوں کی حفاظت کرو۔ چنانچہ یہ بیمار ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا اب اللہ کی نورانی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا، حتیٰ کہ جب یہ دنیا سے جائے گا تب بھی اللہ کے محبوب ترین فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جو ایک دن کا اعتکاف کوئی بندہ اللہ کے گھر کے اندر کرتا ہے، فرمایا اس کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیا جاتا ہے، جہنم سے 3 خندق۔ اب حدیث مبارکہ میں اس کی مسافت کو بیان کیا کہ ایک خندق زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے اتنا ایک خندق کا خلا ہے۔ گویا اب ایک دن کا اعتکاف جس کو 3 زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا جتنے سفر سے جہنم سے دور فرما دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ شخص اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 500 خندق جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اب یہ انسان سوچے کہ جب یہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوا، اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا، اب اللہ نے اس کو کتنا جہنم سے دور فرما دیا۔ اگر ایک دن کا اعتکاف زمین اور آسمان کی درمیان کے 3 مسافات جتنا دوری ہے، تو جب وہ پورے عشرے کا اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھ کر کرے گا، اب اس کا اکرام اللہ کی نظر میں کتنا ہوگا، اب انعام اللہ کی نظر میں اس کا کتنا ہوگا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ یہ دنیا کے تمام تر معاملات سے منقطع ہو جائے، اس کا دنیا کے کسی بھی کام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یہ بالکل ہمہ تنگوش ہو کے، متوجہ ہو کے اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے رضا کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر جو ہے رہے۔ فرمایا معتکف کو چاہیے کہ جب وہ مغرب کی نماز، یعنی جو بندہ اعتکاف کی نیت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اعتکاف کروں، اسے چاہیے کہ 20 روزے کا جو ہے افطار، 20 روزے کی مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف کی نیت کو لے کر مسجد میں آنا چاہتا ہے اور اس نے افطاری گھر میں کی، غروب جو ہے اس کو گھر کے اندر ہو گیا، اب وہ مسجد میں آ کے اعتکاف کرنا چاہتا ہے، اب اس کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ جو قمری تاریخ ہے، چاند کی تاریخ، وہ تاریخ چاند کی جو ہے طلوع آفتاب کے غروب ہونے سے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے ہے کہ رمضان کی تراویح کی نماز جو ہے وہ روزے سے 1 دن قبل شروع کی جاتی ہے، اس لیے کہ رمضان کی تاریخ اب جب چاند نظر آ گیا وہ مغرب سے ہی جو ہے تاریخ شامل ہو گئی، اور جو ہے تاریخ شمسی، جو سورج کی تاریخ جس کو ہم یہ انگریزی تاریخ کہتے ہیں، یہ رات کے 12 بجے جا کر جو ہے تبدیل ہوتی ہے۔ گویا دین کے تمام تر اسلام کے اور شریعت کے اور نظام اسلام کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ معاملات تاریخ قمری کے ساتھ جو ہے اللہ نے منسلک فرمائے ہیں۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ جو ہے غروب آفتاب سے قبل مسجد کے اندر پہنچ جائے اور اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جائے کہ میں اللہ کے گھر کے اندر جو سنت اعتکاف ہے، جو سنت علی الکفایہ ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں وہ اعتکاف کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ چکا ہوں، اب یہ معتکف شمار ہے۔
اب اس کے دنیا کے تمام تر معاملات سے اللہ نے اس کو منقطع فرما دیا۔ اب یہاں تک محدثین نے لکھا کہ جو بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے، اب وہ غیر ضروری کسی جو ہے شرعی تقاضے کے مسجد کی حدود سے باہر نکلا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ چنانچہ جتنی افضل ترین عبادت یہ اعتکاف والی ہے، اتنی یہ نازک ترین عبادت ہے۔ چنانچہ آپ سب کو پتا ہے، جیسے انسان نے روزہ رکھا، بھول کر وہ ایک لقمہ نہیں بلکہ بھول کر وہ پیٹ بھر کے بھی اگر کھانا کھا لے اور اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو روزے کی حالت میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، روزے کی حالت میں تھا، اب کھانے کے بعد اس کو اگر یاد آیا تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ یہ بھول کر کوئی چیز کھا رہا ہے۔ چنانچہ اعتکاف اس سے مستثنی ہے، اس سے الگ ہے، اس سے جدا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر کوئی بندہ بھول کر بھی حدود مسجد سے، مسجد کے احاطے سے بھول کر بھی باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ چنانچہ معتکف جو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور وہ جو ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا پریشانی کی حالت میں دکھی ہو کر مسجد میں تشریف فرما تھا۔ دوسرے صحابی نے اس سے حال احوال جاننے کی کوشش کی، چونکہ صحابہ تو ہم سے اونچے معیار کے لوگ تھے، اس لیے کہ صحابہ کے سامنے اگر کوئی شخص تکلیف میں ہوتا، پریشانی میں ہوتا، تنگی میں ہوتا، صحابہ آگے بڑھ کر اس سے پوچھتے، ہاں بھائی بتا کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، اگر کوئی تیری ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں تو ہم تیری ضرورت پوری کریں، نہ کہ ہماری طرح ہم جب اپنے اسلامی ایمانی بھائی کو تکلیف کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارا ماشاءاللہ یہ جو ہے معیار ہے کہ ہم اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس کو کوئی پیسے نہ دینے پڑ جائیں۔ تو صحابہ کا ایسا نہیں تھا، صحابہ اس کو مالی جانی جس طرح کی تعاون کی ضرورت ہوتی تھی فوراً پیش کرتے۔ چنانچہ صحابی رسول نے پوچھا، ہاں بھائی میں نے تجھے مسجد کے اندر جو ہے پریشانی کی حالت میں بیٹھے دیکھا، بتا کیا مسئلہ ہے؟ چنانچہ اس نے کہا کہ میں فلاں پریشانی کے اندر ہوں، میری یہ پریشانی ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ میں اس پریشانی کو کیسے حل کروں۔ چنانچہ یہ جو صاحب معتکف تھے، اعتکاف میں بیٹھنے والے صحابی، اس نے فوراً اس شخص کو کہا کہ چل میرے ساتھ، اور مسجد سے باہر نکل کر جوتے لگانا شروع کر دیے۔ فرمایا اس صحابی رسول نے اس سے کہ آپ تو اعتکاف کی حالت میں، کہا مجھے یاد ہے میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا تھا، اگر تیرے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے اور تو اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے، تجھے 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا۔ صرف ابھی ضرورت پوری نہیں کی بلکہ ضرورت پوری کرنے کی صرف کوشش کرے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سبق، یہ تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سائے تلے بیٹھ کر تربیت حاصل کی تھی۔ چنانچہ معتکف کو چاہیے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھے تو اب مسجد میں آنے والوں سے کسی غیر ضروری جو ہے بات کو، کہ کوئی غیر ضروری گفتگو ان کے ساتھ نہ کرے۔ چنانچہ ہمارے ہاں ماحول ہے کہ مسجد کے اندر معتکف کے لیے جو ہے پردے لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی شریعت کا جو ہے شریعت کی قید نہیں ہے کہ اب جو ہے اعتکاف کرنے والا ہے وہ جو ہے مسجد کے کونے کے اندر پردہ لگا کے بیٹھ جائے، لیکن علماء نے اس کو ضروری اس لیے کہا کہ جب معتکف مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کے لیے آتا ہے، اب یہ تمام تر چیزیں اس کی عام نمازیوں سے الگ ہو گئی ہیں۔ اس کی عبادت، یہ نوافل پڑھے گا، یہ قرآن پڑھے گا، یہ سوئے گا، یہ بیٹھے گا، یہ جو کرے گا، اب یہ تمام تر چیزیں اب ان تمام نمازیوں سے الگ ہو گئی۔ چنانچہ اب علماء نے کہا کہ اب اس کو مسجد کے اندر کونے کے اندر ایک کپڑا لگا دیا جائے جس کے اندر وہ بیٹھ کر اپنے تمام تر عبادات کو کرے، غیر ضروری کسی شخص کو نہ ملے، بغیر کسی ضروری کام سے کسی کے ساتھ گفتگو نہ کرے، بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ یہاں تک لکھا اگر ایک شخص نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا اور اب اس کو وضو تھا اور وہ بغیر کسی تقاضے سے مسجد سے نکل کر عصر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔
یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ وضو کی حالت میں ہے، یہ اپنی عبادات میں مصروف ہے، کچھ نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں آیا مسجد کے اندر بیٹھنے والا شخص جو اعتکاف کی حالت میں ہے، یہ اگر سارا دن ساری رات سو کر بھی گزارے تو عام لوگوں سے جو ساری رات قیام اللیل کریں، سارا دن روزہ رکھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس سے بہتر اس شخص کا مسجد کے اندر سونا ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو عرش عظیم کا سایہ عنایت فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے، جس کا دل مسجد کے اندر معلق رہا ہو، مسجد کے اندر اس کا دل اٹکا رہا ہو۔ اب چاہیے کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اس کا دل اللہ کے گھر مسجد میں جو ہے اٹکا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کب جو ہے زور پڑھ کے عصر کے لیے جاؤں، میں مسجد کے اندر جاؤں، میں فلاں کام کروں، میں فلاں کام کروں۔ تو اب ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سورج ہوگا، یہ اس طرح پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ اس پسینے کے اندر اگر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں۔ آنسو نکل رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، حدیث میں ہے کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی گلے تک، اور کوئی پورے کا پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو چنانچہ اتنے مشکل ترین دنوں کے اندر اگر جو ہے ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش عظیم کا سایہ عطا فرماتے ہیں جس کا دل مسجد میں معلق رہا ہو، اٹکا رہا ہو۔ اب یہاں انسان اندازہ لگائے کہ اگر عام شخص جو ہے مسجد کے اندر دل لگانے سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش عظیم کا سایہ عنایت فرماتے ہیں، تو اعتکاف کرنے والا بندہ تو 24 گھنٹے مسجد کے اندر رہتا ہے۔ اس کا کھانا، اس کا بیٹھنا، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کی تمام تر ضروریات اللہ کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا بندہ بھی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عرش عظیم کے سائے کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کا اعتکاف کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بلند مقامات پر، بلند درجوں کے اوپر یہ لوگ فائز ہوں گے، اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے تعجب کے ساتھ دیکھیں گے، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اتنے معیاری مقام پر موجود ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر محلے کی مسجد ہے تو چاہیے کہ محلے کے اندر کا شخص اس مسجد کے اندر اعتکاف کرے جو اس بستی کا آدمی ہے۔ اگر بستی کے باہر کا کوئی آدمی لا کر مسجد کے اندر، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ مسجد کا امام تو باہر کے جو ہے دوسری بستی کا ہے، دوسرے شہر کا ہے، اس کو بٹھا کر مسجد میں لا دیا کہ بھائی آپ مول صاحب اعتکاف کریں، اس کا اعتکاف تو ہو جائے گا، نفلی میں شمار ہوگا، مسجد کا اور جو ہے بستی والوں کی طرف سے سنت علی الکفایہ ادا نہیں ہوئی۔ چنانچہ چاہیے کہ بستی کے اندر کا آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ اگر مسجد کے اندر اعتکاف بستی والا شخص نہیں کر رہا ہے تو اس گناہ کا، اس عذاب کا مستحق ہر شخص ہوگا، پورا بستی والے کہ جنہوں نے مسجد کے اندر اعتکاف نہیں فرمایا۔ بصورت دیگر یہ ہے کہ جو ہے اگر لوگ چاہیں بستی والے کہ بھائی ہم میں تو کسی کو جو ہے وقت نہیں ہے، کوئی جو ہے کسی کام میں مصروف ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، کوئی اپنی اپنے تمام تر مشغولیات کو سامنے عذر کو رکھ کر وہ بندہ جو ہے مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر رہا ہے، تو اب کسی تیسرے شخص کو بلایا اور اس کو آ کر کہا کہ آپ مسجد کے اندر جو ہے اعتکاف بیٹھیں، اور جس دن شوال کا چاند نظر آ جائے گا ہم اس دن آپ کو اجرت دے دیں گے۔ اب یہ اجرت دینے پر الگ سے گناہ، اور جو ہے مسجد کے اندر پیسے دے کر، اجرت دے کر جس بندے کو اعتکاف میں بٹھایا، یہ اعتکاف بھی ادا نہیں ہوا، اس کے اوپر جو ہے دوہرا گناہ ہوگا۔ بیٹھنے والے کو چونکہ نفلی اعتکاف کا ثواب تو مل سکتا ہے، جو ہے سنت علی الکفایہ اعتکاف نہیں ہوا، اس پر بھی پوری بستی والے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنا مسجد ہی والی بستی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں اعتکاف کیا جائے۔ چنانچہ ایک بات یہاں اور ہے
جہاں مصلے رکھے ہوتے ہیں، یعنی گھروں کے اندر تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں اعتکاف نہیں کر سکتا آدمی، اس لیے کہ مرد کو گھر کے اندر یا کسی دوسری جگہ کے اندر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے کہ گھر کے اندر صرف اور صرف عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ چنانچہ گھر کے پچھلے حصے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کسی ایک کمرے میں یا اس سے بھی جو ہے آخر کے کسی کونے میں جہاں سے باہر کی کوئی جو ہے باہر کی کسی چیز کی باہر سے گزرنے والے کی کوئی نظر جو ہے بالکل بھی نہ پڑے، چونکہ پچھلے گھر کے حصے کے اندر یعنی کونے کے اندر عورت بیٹھ کر اعتکاف کرے، اب وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ مسجد میں عورت اعتکاف نہیں کر سکتی اور گھر کے اندر مرد اعتکاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اب تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، یعنی اگر کسی بندے کو اعتکاف کرنے کی، چونکہ اعتکاف تو مسجد کے اندر ایک نہ ایک شخص کو بیٹھے گا، اس کی ضروری ہے، مسجد کا حق ہے، اگر جو ہے اس سے زائد شخص مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتے، اب ان کو چاہیے کہ جب وہ مسجد میں آئیں، یعنی ظہر کے لیے مسجد میں داخل ہوں، تو وہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، جتنی دیر مسجد کے اندر داخل ہوں، تو وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں اور یہ کہیں پیارے اللہ جتنی دیر مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں، ہمارا یہ تھوڑا سا حصہ، ہمارا تھوڑا سا واقعہ اعتکاف کے جو ہے نیت کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جو ہے مغرب سے عشاء میں اور عشاء سے 1 گھنٹہ یا اس طرح کر کے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کرے، تاکہ تمام تر اعتکاف کے فضائل کے ساتھ، ان نیکیوں کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ اس بندے کا بھی تعلق ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔